بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی میں جو کمکمے لگائے جاتے ہیں، جو کچھ بھی خوشی کا اظہار جس طریقے سے بھی جائز طور پر ممکن ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اسے لوگ فضول خرچی میں کبھی شامل کرتے ہیں اور کبھی اس طریقے سے منانے کو غیر شرعی کہتے ہیں اور مناسب نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں قرآن مقدس کی چند آیتوں کے ذریعے یہ بتانا چاہوں گا انشاءاللہ کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں اور میلاد منانے کی وجہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک مناتے ہیں انہیں بھی ایک تصور میں دینا چاہوں گا کہ انٹرنل ان کی فیلنگ کیا ہونی چاہیے اور خوشی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تاکہ وہ بھی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منائیں تو اس تصور کے ساتھ منانے کی کوشش کریں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن مقدس میں کیا حکم عطا فرمایا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قل، تم فرماؤ، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ یعنی دو چیزوں کے عوض کے اندر خوشی منانے کا حکم ہے، ایک فضل اور رحمت، اور یہ خوشی منانا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی لوگوں نے جمع کر کے رکھا ہے ان ساری چیزوں سے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بہتر ہے کہ فضل و رحمت پر خوشی مناؤ۔ اب فضل سے کیا مراد ہے اور رحمت سے کیا مراد ہے کہ جب کسی کو یہ دونوں چیزیں میسر ہو جائیں تو ان دونوں چیزوں کے میسر ہونے پر خوشی منائے، اور اللہ کا یہ فرمانا کہ جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھا ہے ان ساری چیزوں سے، یعنی دھن دولت سب سے یہ بہتر ہے کہ ان دونوں کے ملنے پر خوشی مناؤ۔ تو ہم تفسیر کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فضل سے مراد کیا ہے اور رحمت سے مراد کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی تفسیر نعیمی میں اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں اور خزائن العرفان میں کیا موجود ہے، میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے تفسیر کے ذریعے کروں گا جس سے آپ سمجھ سکیں۔ حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ نے تفسیر نعیمی میں فرمایا، فضل اور رحمت میں فرق ہے کہ حق سے زیادہ عطیہ فضل ہے اور بغیر استحقاق عطیہ رحمت ہے۔ فضل اور رحمت کے متعلق چند اقوال ہیں کہ فضل سے مراد کیا اور رحمت سے مراد کیا۔ تو علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فضل اور رحمت سے مراد قرآن مقدس ہے، کہ قرآن بھی اللہ کا فضل ہے اور قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا قول پیش کرتے ہیں کہ حفظ قرآن اللہ کا فضل ہے اور علم قرآن اللہ کی رحمت ہے۔ تیسرا قول پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رحمت قرآن مجید ہے۔ چوتھا قول پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل قرآن مجید ہے اور رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ پانچواں قول یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کے نزول کو دیکھ کر ایمان لانا یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے۔ اب اس کا لب لباب پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یہ خوشخبری دے دیں کہ انہیں یہ حکم دے دیا جائے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ۔ عمومی خوشی تو ہر وقت مناؤ، خصوصی خوشی ان تاریخوں میں جن میں یہ نعمت آئی، یعنی رمضان المبارک میں خصوصاً شب قدر، کہ اس رات کو خوشی منانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اس رات میں نازل فرمایا اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو قرآن جس رات میں تمہیں نصیب ہوا
اس کے ملنے پر خوشی مناؤ کہ یہ رات اللہ کی بندگی میں گزار کر اس رات کی قدر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں تمہیں قرآن مقدس جو اللہ کا فضل ہے تمہیں عطا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے 12ویں شریف کو خوشی مناؤ کہ یہ دن اللہ عز و جل نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرش گیتی پر بھیج کر ہدایت کا راستہ دکھانے والا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب کو بھیجا، جس کی وجہ سے اس دن بھی خوشی مناؤ۔ یہ فضل و رحمت یا ان کی خوشی منانا تمہارے دنیاوی جمع کیے ہوئے مال و متاع، روپیہ، مکان، جائیداد، جانور، کھیتی باڑی، بلکہ اولاد وغیرہ سے بھی بہتر ہے کہ اس خوشی کا نفع شخصی نہیں بلکہ قومی ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں جو تمہیں نصیب ہوئی، قرآن اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دونوں چیزیں صرف تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی بلکہ یہ دونوں چیزوں کا فائدہ پوری قوم کو، پورے انسانوں کو اللہ عز و جل نے عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس اعتبار سے رحمت ہے کہ صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ اور قرآن مقدس بھی سارے انسانوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہے کہ ہدی للناس، اللہ نے اس قرآن کی صفت کو بیان فرمایا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے یہ دونوں چیزیں، قرآن صرف دنیا میں فائدہ نہیں پہنچائے گا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا میں فائدہ نہیں پہنچائیں گے بلکہ قرآن بھی دنیا میں فائدہ پہنچائے گا اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمت اللہ عز و جل نے قرآن کی شکل میں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی۔ ایک بیٹا پیدا ہو جس کے گھر، تو بیٹے کے ملنے پر آدمی اس لیے خوشی مناتا ہے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا ہوگا، لیکن یہی بیٹا آخرت میں ہمیں کام آئے گا۔ ضروری نہیں ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ کیا ایسی ذات کے ملنے پر ہمیں خوشی نہیں منانا چاہیے؟ خوشی وہ مناتا ہے جو اس نعمت کی قدر کو جانتا ہے، اس نعمت عظمیٰ کو جانتا ہے، اس نعمت کے مقام کو جانتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ، اور مفسرین کے اقوال میں یہ بھی ہے کہ کہیں فضل سے مراد حضور کو لیا گیا اور کہیں رحمت سے مراد حضور کو لیا گیا، اور کہیں قرآن لیا گیا اور کہیں حفظ قرآن کو لیا گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم اس لیے حضور کی میلاد مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں قرآن بھی دیا اور اللہ نے اپنا پتہ بھی اسی رسول کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے میں کچھ آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس سے آپ محسوس کر سکیں کہ قرآن مقدس میں فضل و رحمت سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے لیا گیا۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں رب قدیر نے فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہوتے، یعنی نقصان والوں میں۔ امام بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آیت میں فضل اللہ اور رحمت سے مراد توبہ ہے، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق کی طرف بلایا اور راہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو خدا کا پتہ کون بتاتا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو قرآن کی معرفت کیسے نصیب ہوتی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل فضل و رحمت بنا کر کے نہ بھیجتا تو پتہ نہیں ہمارے سر کہاں جھکے ہوئے ہوتے۔ یہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج ہماری پیشانی معبود برحق کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، اور ایمان و اسلام کی دولت سے اللہ عز و جل نے ہمیں مالا مال فرمایا۔ یہ دولت ملی ہے
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے صدقے میں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صدر الفاضل علیہ رحمت والرضوان تفسیر خزائن العرفان میں فرمایا، یہاں فضل و رحمت سے یا توفیق توبہ مراد ہے یا تاخیر عذاب۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک اور نقصان اٹھانے والوں میں ہوتا۔ اللہ اکبر، بڑے نقصان سے ہم اس لیے بچ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ہمارا حال کیا ہوتا، اس کو قرآن نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں، یہاں اللہ کے فضل و رحمت سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور کتاب ہدایت یعنی قرآن۔ یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا اور کتاب نازل کرنا، تو تم سب شیطان، کفر اور گمراہی کی پیروی کرتے سوائے چند افراد کے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا شیطان سے بچنے کا طریقہ حضور نے ہمیں نہیں بتایا؟ اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہ ہوتی تو آج کیا ہم شیطان کی پیروی کی طرف نہ بڑھتے؟ اگر قرآن مقدس نازل نہ ہوتا اور شیطان سے بچنے کے حوالے سے ہماری رہنمائی یہ کتاب نہ کرتی تو کیا آج جتنے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچے ہوئے ہیں یہ بچے ہوئے ہوتے؟ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچو، گمراہی سے، کفر سے، توبہ سے اللہ نے کس کے ذریعے بچایا؟ قرآن کے ذریعے، صاحب قرآن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو کیا جن کی وجہ سے ہم شیطان، کفر اور گمراہی سے بچے ہیں اس کے ملنے پر خوشی نہیں منائی جائے؟ اب آپ کی سمجھ میں بات آ چکی ہوگی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں مناتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے فضل عظیم بھی فرمایا۔ قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ اکبر، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور گمراہی میں تھے اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، یعنی یہ فضل اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ یعنی قرآن، معلم کتاب و حکمت اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ عظیم فضل ہمیں عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے واضح طور پر فرمایا فضل و رحمت پر خوشی مناؤ، اور یہ خوشی منانا تم نے جو کچھ بھی جمع کر رکھا ہے ان ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم مناتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے حضور کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی، اور جس دن عطا فرمائی وہ 12 ربیع النور ہے۔ ہم اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اور اس میں خرچ کرنا، یہ پروردگار جل جلالہ فرماتا ہے جو کچھ دھن دولت تم نے جمع کر رکھی ہے ان سب سے بہتر ہے کہ اس دن تم خوشی مناؤ۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدود شریعت میں رہ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی منانا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور مفسرین کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناؤ
اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھو کہ حضور کے صدقے میں اللہ نے ایمان دیا، حضور کے صدقے میں اللہ عز و جل کی معرفت نصیب ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شیطان کی پیروی، کفر و گمراہی سے اللہ عز و جل نے ہمیں بچا لیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کام آئے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ اس لیے اس عظمت والی چیزوں کے ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ، خوب اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ بات یاد رکھنا، جمع کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ کرنا، اور اسی طریقے سے رسول اعظم کی آمد کی خوشی کے اندر دولت کو لٹانے سے مراد یہ ہے غربا، یتامہ، مساکین، فقراء، ان سب ضرورت مندوں کا خیال کرنا، اس پر خرچ کرنا۔ یاد رکھیں یہ بہتر، اللہ نے فرمایا اس طریقے سے میلاد مناؤ، یہ بہتر ہے، اور بہتر ساری دھن دولت سے بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں اس کا اجر اللہ عز و جل بے پناہ عطا فرمائے گا، بے حساب عطا فرمائے گا اس دن کی خوشی منانے سے۔ اور لیکن حدود شریعت میں رہ کر نئے لباس بے تن کرو، ننگوں کو کپڑے پہناؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، نماز کی پابندی کے ساتھ اس دن کے اندر خوشیاں مناؤ۔ انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں۔ ہاں، یہ تصور نہ کرنا کہ میں اگر خوشی منانے میں یہ پیسے خرچ کیا تو کم ہو جائے گا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ جن کے صدقے میں اللہ نے ایمان دیا، ان کے نام پر دولت لٹانے سے اللہ عز و جل مزید دولت عطا فرمائے گا کہ اللہ کے رسول کون ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں، فرستادہ پیغمبر ہیں۔ اللہ عز و جل اگر حضور کو پیدا کرنا نہ مقصود ہوتا تو کبھی پروردگار نہ زمین پیدا فرماتا نہ آسمان پیدا فرماتا۔ اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمت عظمیٰ فرمایا۔ دل سے حضور کی آمد کی خوشی مناؤ اور اس میں خوب اللہ کے نام پر اپنی دولت کو لٹاؤ۔ اور پھر میں ایک مرتبہ عرض کروں گا کہ عید منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم عید الفطر کے لیے جاتے ہیں، نماز بعد میں ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر پہلے غریبوں کو دے کر کے ہم عید کی خوشی مناتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس ماہ مبارک میں 12 ربیع النور کے دن کہ آنے سے پہلے غربا کی خوب مدد کرو، فقراء کی خوب مدد کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی دولت تحریک کو دے دو، تحریک خرچ کرے گی۔ میں یہ کہوں گا اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو، غریبوں کا خیال کرو، سادات کرام کا خیال کرو، علماء کو عیدی دو، غریبوں کو عیدی دو، ان کو مکان بنا کر دو، یتیموں کا سہارا بنو، مریضوں کا علاج کا انتظام کرو۔ یہ سب کچھ کرو کہ جن کے صدقے میں اللہ نے دولت دی ہے ان کی امت پر خرچ کرو گے تو وہ بہت خوش ہوں گے، وہ بہت راضی ہوں گے، اور پھر وہ خوش ہو گئے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدود شریعت میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔